توصیف عالم صاحب سابقہ رکن اسمبلی وہ امیدوار بہادرگنج مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب مرشد صاحب، محترم جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، میرے تمام مجلسی رفقا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کاروان انصاف کے اس نکڑ سبھا میں آپ نے اس نکڑ سبھا کو ایک جلسے عام میں تبدیل کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگوں کا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار جوکی کی ویدھان سبھا سے غدار کامیاب نہیں ہوگا۔ 60 برس سے میں یہی چاہتی ہے کہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا دیش اس وقت مضبوط ہوگا جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں میں ان کی ایک سیاسی لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ جب تک ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے، ہم کمزور رہیں گے، ہم سے ناانصافی ہوتی رہے گی اور ہمارا استحصال کیا جائے گا۔ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے، سنویدھان میں اور یقین پیدا کرنا ہے، تو ہم کو اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی آسمان سے کوئی آ کر تمہارا نیتا نہیں بنے گا، یا زمین سے نکل کر وہ تمہارا ہمدرد نہیں بولے گا، بلکہ آج آپ کو اپنے ہی درمیان سے اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کی بنیاد پر آپ کو اپنے نیتا کو بنانا پڑے گا۔ 5 سال پہلے مجلس نے کوشش کی، مگر ہم کو افسوس اس بات کا ہے کہ جس کو ہم نے اپنا سمجھا، جو مصیبت میں تھے، جب ان کے گھر کے لوگ ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں تھے، جب وہ مجھ سے ملاقات کیے تو آنکھ میں آنسو تھے اور کہا کہ آپ ہمارا ہاتھ تھام لو، ہم کو کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کو لوگ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے برابر اس بات کو سوچا، اختر بھائی سے بات کی، اور ہم نے ان کا ساتھ دیا اس امید پر کہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ کو اپنے کردار میں زندہ رکھیں گے، وہ تسلیم صاحب کو زندہ رکھیں گے ان کی جد و جہد کی بنیاد پر۔ میرے عزیز دوستوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد مرحوم 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور میرے والد کے انتقال کے 10 دن کے اندر حیدرآباد سے 300 کلومیٹر دور ہمارے جابر صاحب بھینسا کے صدر ہیں ایک علاقہ ہے بھینسا، انہوں نے فون کر مجھے کہا کہ واٹولی ایک مقام ہے، وہاں پر ایک گھر کے اندر ہندو واہنی کے گروپ کے لوگوں نے 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، اور جابر صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کیسا بھی کرو وہاں پر پہنچنا آپ۔ میں اکیلا گھر سے نکلا، اور جب میں گھر سے اکیلا، میرے پاس گاڑی تھی فورڈ انڈیور، آپ یقین جانیے 250-300 کلومیٹر کا سفر رات کے اندھیرے میں نے اکیلے طے کیا، اور صرف اس لیے طے کیا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے والد کو زندہ رکھنا ہے تو تم ان کی طرح ان کی راہ پر چلو، لوگوں کی مدد کرو۔ میں خیر اکیلے وہاں پر پہنچا، بہت احتجاج ہوا، ہم اپنے ہاتھوں سے ان جلی ہوئی لاشوں کو اٹھا کر نکالے۔ وہاں کے اس وقت کے ہوم منسٹر کے گاڑی کے سامنے میں نے ٹھہر کر مجلس کے رفقاؤں کے ساتھ احتجاج کیا، جب وہاں پر اس وقت کے آندھرا پردیش میں کانگریس کی حکومت تھی۔ صبح رات ہو گئی، صبح میں واپس جب حیدرآباد جا رہا تھا تو نظام آباد کے علاقے میں ایک پیٹرول اسٹیشن پر میں اپنی گاڑی میں ڈیزل ڈلا رہا تھا، ایک بزرگ چلتے ہوئے آئے، بڑے بزرگ تھے، ضعیف تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہیں مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ واٹولی میں ایک پریوار کے 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، میں وہاں پر گیا۔ اس بزرگ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اور بلا کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ بیٹے تمہارا باپ مرا نہیں، تمہارا باپ زندہ ہے ابھی۔ میرے بھائی، یہ جذبے کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ کوئی تسلیم صاحب کا بیٹا ہونا آسان ہے، مگر تسلیم صاحب کو زندہ رکھنا وہ سب سے بڑی مشکل کام ہے۔
میں کہنا چاہ رہا ہوں شاہنواز، تم نے تسلیم صاحب کو زندہ نہیں رکھا، اختر الایمان اور اویسی نے تسلیم صاحب کو زندہ رکھا۔ تم نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ تم قوم اور ملت سے محبت نہیں کرتے، تم تو صرف جو حکومت میں ہوگا اس کے آگے تم اپنی گردن کو جھکا دو گے اور اپنے ضمیر کی نیلامی تم نے کر دی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے برے وقت میں اس شخص کا ہاتھ تھاما، مگر آج اس شخص نے اپنے ساتھ نہ صرف اپنے آپ کو رسوا کیا بلکہ پورے سیمانچل کی جنتا کو اس نے دھوکہ دیا۔ اگر تسلیم صاحب آج زندہ ہوتے تو نہیں معلوم شاہنواز تم سے تمہارا کیا حال کرتے ہو کہ تم نے زبان دے کر تم مکر گئے۔ تم کو میں بار بار بولتا رہا کہ مت کرو یہ کام، میں تم کو بار بار کہتا رہا کہ دیکھو مجلس سے وابستہ رہو۔ جنتا نے ہم کو بڑی محبت سے، بڑی آرزوؤں سے، امید سے ہم کو کامیاب کرتی ہے۔ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں جانتے جو نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تمہاری اور ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان ماں اور بہنوں کو جو ہماری کامیابی کے لیے روزہ رکھتی ہیں، مگر ان تمام لوگوں نے آپ کے اور ہمارے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ذاتی مفاد کے لیے چند مہینوں کا ڈپٹی سی ایم تھا تیجسوی، تم نے اس کے پاس لے کر چلے گئے، مگر کیا ہوا؟ نہ تم کو کچھ فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ مل گئے ہوں گے تم کو، جو بھی تم کو ملا ہوگا، مگر تم نے اس عوام کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کی محبت کو کھو دیا۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی امیدوار اختر الایمان صاحب جوکی کے لیے منتخب کریں گے، انتخاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، انشاءاللہ تعالی وہ زندہ رہے گا تو تمہارے درمیان میں رہے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ قبرستان بھی جائے گا تو تمہارے کندھوں پر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیے یاد رکھیے، صبح قیامت تک لوگ ٹیپو سلطان کو شیر کہیں گے، میر جعفر میر صادق کو شیر نہیں کہتے، اس کو غدار کہتے ہیں۔ صبح قیامت تک کربلا سے جو آواز آ رہی ہے، کربلا کے ریگزاروں سے جوکی کی عوام آواز آ رہی ہے، جس نے وقت کے یزید کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنی گردن کٹانا پسند کیا۔ کربلا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے اور حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو یہ لوگ ان باتوں کو یہ سمجھ نہیں سکے، یہ آپ کی محبت کو راجد کی آفس پر نیلام کر دیے، یہ آپ کے ووٹوں کو راجد کی آفس پر نیلام کر دیے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھو غداری کرنے والوں، تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، مگر میرے مرنے کے بعد بھی سیمانچل میں مجلس کا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جھنڈا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اختر الایمان، مگر جب ہم جائیں گے نا تو جس طرح تسلیم صاحب کے جنازے میں لاکھوں لوگ آئے تھے، اسی طرح ہم کو لاکھوں لوگ کے کندھے پر ہم جائیں گے اور ان دعا کریں گے ہمارے لیے، مگر تم جیسے غدار لوگ جب جاؤ گے نا، نہیں معلوم لوگوں کے دلوں میں کیا خیال ہوگا، لوگ کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میدان چھوڑ کر چلا جاؤ۔ تم نے جو غلطی کی اس غلطی کا حساب یہی ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ارے یاد رکھو، اللہ بڑا ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ الزام لگاتے مجلس پر کہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، ارے میرے بھائی، اختر الایمان نے ایک خط لالو پرساد یادو صاحب کو لکھا، ایک خط ان کے بیٹے تیجسوی کو لکھا اور لکھ کر دیا کہ اگر ہم بی جے پی کو اور نتیش کو بہار میں روکنا چاہتے ہیں تو آؤ ہم تم کو پیشکش کرتے ہیں کہ تم ہم کو 6 سیٹ دے دو،
5 तो हम जीत कर आए थे, 6 दे दो। अगर तुम जीतते हो तो मंत्री मत बनाओ। अख्तर ईमान ने कहा कि सीमांचल की जनता के लिए एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो, ताकि सीमांचल का गरीब इस बात को महसूस कर सके कि उससे इंसाफ होगा। सीमांचल की जनता जो सैलाब में उसके लाखों एकड़ जमीन कट जाती है, वो सैलाब के पानी की निकासी हो, किसान को फायदा हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, नौजवान अपनी जवानी में अपने माँ बाप और अपनी बीवी को छोड़कर पंजाब की खेतों में काम ना करे, बल्कि सीमांचल में रहे। हमने कहा कि सीमांचल का डेवलपमेंट कराओ, मगर अब नहीं मालूम कि राजद क्या करेगी। मगर जोकी की आवाम, बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम, याद रखना इस बात को कि अगर कल बीजेपी यहां पर खुदा ना खास्ता इख्तिदार पर आती है, तो मेरे अल्फाज को याद रखना कि ओवैसी ने आकर हमको बाखबर किया था कि अख्तर ईमान ने खत लिख कर कह दिया था कि आओ, बावजूद इसके कि तुमने हमारे 4 एमएलएस को, उन जमीर फरोशों को तुमने खरीद लिया, हम बिहार की जनता के लिए, बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मगर याद रखो तेजस्वी, तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक, तुम जो फैसला करोगे तुम उसके जिम्मेदार होगे। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं, जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आने वाले विधानसभा में आप किसका साथ देंगे? वफादार का साथ देंगे? पतंग छाप पर बटन दबेगा, गद्दार का तो साथ नहीं देंगे ना। तो वफादार का साथ देंगे तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, नारे तकबीर।